اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے اور مختلف چیزوں کا میرے آقا علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا گیا اور مختلف مقامات کا وزٹ کروایا گیا۔ ایسے میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر امام بہقی نے بھی اس کو ذکر فرمایا، لما عرج بی مررت برجال تقرد جلودہم بمقارید من نار۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردوں کی ایک ایسی جماعت کے پاس سے میرا گزر ہوا کہ جن کے جسم کی کھالوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، آگ کی کینچیاں اور کھالوں کو ادھیڑا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل کو کہا، من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ ان کو عذاب کا سامنا ہے کہ نرم و نازک وہ بدن جس کے آرام کے لیے ہم نے دنیا کے اندر ریشم جیسے بستروں کا اہتمام کیا کہ ہمارے جسم کو تھکاوٹ نہ ہو، لیکن قیامت والے دن کو بھی تو سامنے رکھو کہ کہیں اس جسم کو جہنم کی اس آگ کی کینچیوں کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پوچھنے پر، اب وہ وقت نہیں کہ میں بیان کروں کہ سرکار جانتے ہیں کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، پوچھنے کا ایک مقصد ہے۔ حضرت جبریل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الذین یتزینون للزینہ، محبوب یہ آپ کی امت کے وہ آدمی ہیں کہ جو تھے تو مرد لیکن ناجائز زینت اختیار کرتے تھے، جو بناؤ سنگار زندگی میں انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا شریعت کے خلاف تھا۔ اللہ نے ان کو مرد بنایا تھا لیکن یہ کانوں میں بالیاں ڈال کر پھرتے تھے۔ اللہ نے مرد بنایا لیکن یہ گلے میں مختلف دھاتوں کی چینیں، لوہے کی، چاندی کی، سونے کی، اور یہ اپنے ہاتھوں پر مختلف قسم کے چھلے اور مختلف قسم کی انگوٹھیاں پہن کر اور ہاتھوں میں لوہے کے کڑے اور بریسلٹ پہن کر یہ کہتے تھے یہ تو فیشن ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے کہا یہ ناجائز زینت اختیار کرتے تھے، اب ان کو سامنا ہے اس عذاب کا کہ ان کے جسموں کو جس جگہ پر یہ انگوٹھیاں پہن کر رکھے ہوئے تھے، اور قیامت والے دن ان پیر صاحب کو بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑ جائے گا جن کا دعویٰ تو پیر ہونے کا ہے لیکن 10 انگوٹھیاں پہن کر بیٹھے ہیں، کیونکہ شریعت نے تو منع کیا ہے۔ ایک انگوٹھی وہ بھی نگ والی جو 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو، یہ پیر کے پاس کون سا شریعت کا ایسا حکم ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں پہن کر بیٹھا ہے؟ قیامت والے دن ایسا پیر بھی جہنم کے عذاب کے اندر ہوگا کہ جو سرکار کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ میں سرکار کے دین کے لحاظ سے وہ بڑا پہنچا ہوا ہوں، رب کا ولی ہوں۔ یہ ولی نہیں، یہ جہنمی ہے کہ جو ایسا کام کر کے امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو آج اگر معاشرے کے ایسے نوجوان کہ جو ایسا فیشن اختیار کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو ایڈوانس اور براڈ مائنڈڈ قسم کا بندہ ہوں، تو اسے سوچنا چاہیے کہ قیامت والے دن اسے عذاب کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اور ہمیں 100% سے بھی زیادہ یقین ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ 100% سچ فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کہ سرکار نے دیکھا نہیں اور امت کو بتایا کہ میں دیکھ کر آیا ہوں۔ ہمیں اپنا اتنا اپنے دیکھے کا اعتبار نہیں جتنا سرکار کے کہے کا اعتبار ہے۔ لہٰذا آج کا نوجوان وہ چاہتا ہے، اور ویسے اگر ہم ان کی مردانگی کی بات کریں تو مرد ہونے کی جب بات آئے زور بازو دکھانے کے لیے کہتے ہیں ہم نے کوئی چوڑیاں تو نہیں پہنی، ہمیں تم کیوں کمزور سمجھتے ہو؟ لیکن جیسے ہی ہم حالت دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہے میں نے کوئی چوڑیاں تو نہیں پہنی، لیکن جب ہم نے غور سے دیکھا تو اس نے چوڑی تو نہیں پہنی تھی لیکن کان میں بالی ضرور پہنی ہے، اس نے گلے کے اندر چین ضرور پہنی ہے، اس نے ہاتھ کے اندر لوہے کا کڑا بھی پہنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ادھر مردانگی دکھانے کے لیے تمہیں عورت بننا گوارا نہیں، لیکن جب بناؤ سنگار زینت لباس کی بات آئی تو تم نے وہ زینت جو شریعت کے خلاف عورتوں کے لیے تھی تم نے وہ کیوں اختیار فرمائی؟ اس وقت تمہیں مرد ہونا کیوں یاد نہیں آیا؟ لہٰذا یہ سرکار کی شریعت سے مذاق ہے، اور ایسا مذاق کرنے والا قیامت والے دن وہ عذاب کی زد میں آئے گا۔ اور کامیاب وہ ہے کہ جو ہر زینت کو اختیار کرنے سے پہلے اسے شریعت کے ترازو پر تولے، اسے شریعت کی عدالت میں لائے، اسے شریعت کی لیبارٹری میں لائے، اور اگر شریعت ایسے لباس کی اجازت دے تو وہ پھر اختیار کرے تو اللہ قیامت والے دن اس کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ اس نے میرے محبوب کی سنت پر عمل کیا۔